بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رو شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان ایمانیات کا بیان، حدیث نمبر 55 and 56 انشاءاللہ۔ باب ہے ہمارا، یہ پچھلا ہی باب ہے، اس کی 3 حدیثیں تھیں، جس میں سے آج میں دوسری حدیث اور باقی 2 حدیثیں میں ہم دیکھیں گے۔ باب ہے ما جاء، اس بات کا بیان، ان الاعمال کے اعمال کا دار و مدار بالنیتی نیتوں پر ہے، والحسبتی اور احتساب پر، ولکل امرئ اور ہر آدمی کے لیے، ما نوا جو اس نے نیت کی۔ باب ہے، حدیث ہے۔ حدثنا حجاج بن منہال، بیان کیا ہم سے حجاج بن منہال نے، قال کہا، حدثنا شعبہ، بیان کیا ہم سے شعبہ نے، قال کہا، اخبرنی خبر دی مجھ کو، عدی بن ثابت نے، قال وہ کہتے ہیں، سمعت میں نے سنا، عبداللہ بن یزید، عبداللہ بن یزید سے، ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ، ابی مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال آپ نے فرمایا، اذا انفق جب خرچ کرے، الرجل کوئی آدمی، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر، یعنی بیوی بچوں پر، یحتسبها ثواب کی نیت سے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، یرید بها وجہ اللہ، یعنی مراد یحتسبها یعنی اللہ کی ثواب کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، فہو لہو پس وہ اس کے لیے صدقۃ صدقہ ہے، یعنی بیوی بچوں پر نان نفقہ خرچ کرنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف غیروں کے اوپر خرچ کریں گے تبھی ثواب ملے گا اور گھر میں نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 56، حدثنا الحکم بن نافع، بیان کیا ہم سے حکم بن نافع نے، قال کہا، اخبرنا خبر دی ہم کو شعیب نے، عن الزہری وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں، حدثنی بیان کیا مجھ سے عامر بن سعد نے، ان سعد بن ابی وقاص وہ سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، انہو اخبرہ کہ انہوں نے خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکا بے شک لن ہرگز نہیں، تنفقہ خرچ کرے گا، نفقتن کوئی خرچ کرنے کی چیز، تب تغی تو چاہے گا، بہا ساتھ اس کے، وجہ اللہ اللہ کی رضا، اللہ مگر اجرتا تو اجر دیا جائے گا، علیہا اس پر، حتی یہاں تک کہ ما تجعلو جو تو ڈالتا ہے، فی فمی منہ میں، امرأتی کا اپنی بیوی کے، یعنی جو بھی تم کام کرو گے، اور یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف غیروں کے اوپر خرچ کرو گے تبھی اجر ملے گا، تمہیں تب بھی اجر مل جائے گا، یعنی کہ منہ میں ایک نوالا ڈال دینا، نیت یہ ہو کہ ثواب ہے تبھی اجر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑا سارا حاشیہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بال بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، صدقہ صرف وہی نہیں جو غیر کو دیا جائے، بلکہ خود اپنے اوپر خرچ کر کے بھی ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اگر نیت ثواب کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں اس میں ریفلیکشن کے پوائنٹس کچھ دیکھ رہی تھی کہ ان حدیث مبارک پر اگر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ اسلام میں اجر حاصل کرنا بہت مشکل یا ناممکن کام نہیں ہے، بلکہ انسان کو وقتاً فوقتاً نیت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ صرف کرنے کا کام اتنا ہے ہمارا، اور کرنا یہ ہے کوئی بھی کام کریں، چاہے اپنوں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ، صرف نیت اتنی کرنی ہے کہ جو بھی میری کوشش ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے دیدار کے لیے ہے۔ نیت کو خالص کرنا یہ ایک بار کوشش کرنا ہے، لیکن اس نیت کو خالص رکھنا چاہیے، ایک الگ چیز بھی ہے۔ اگر غور کیا جائے کہ میں نے نیت کر لی، اور ایک یہ ہے کہ میں اب نیت کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں، یہ دونوں مختلف چیز ہیں۔ کرنا تو ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کرنے کے بعد کی کیفیت جو ہوتی ہے، جو بیچ میں آتی ہے، آخر تک جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ تو وہ کرنا ایک الگ چیز ہے، کر تو لیا آپ نے ایک دفعہ، لیکن اب دوسری کیا جہد شروع ہو جاتی ہے کہ اب اس کو پروٹیکٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالص رکھنا یہ انتھک محنت ہے، یہ یوں کہا جائے کہ یہ پھر ایک جہاد ہے۔
تو نیت کو خالص رکھنے سے مراد کہ میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف یا شہرت کے لیے ہے. کیونکہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو نیت کر تو لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جو شیطان اپنا وار کرتا ہے، کبھی آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اچھا بول رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ بہت زیادہ اچھا کر رہی ہیں. کبھی یہ ڈال دیتا ہے دل میں، دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیسا سوچیں گے، واہ واہ تمہاری واہ واہ ہوگی، تم کیسی لگ رہی ہو، کیسی دکھ رہی ہو، تم اتنا صدقہ کرتی ہو، لوگوں کو پتا ہے، بتا دو لوگوں کو. ٹھیک ہے، اس طرح سے کسی کو آپ کے نفلی روزے کا علم ہو گیا تو بس اب دل میں گدگداہٹ کی، لوگ کو بھی پتا چل گیا، وہ سوچے گا میں کتنا متقی پرہیزگار. یعنی نیت تو آپ نے صرف اس لیے کی تھی کہ اللہ کے لیے آپ کر رہی تھی، لیکن اب اس کے بعد جو پھر شیطان کام کرتا ہے اور نیت کو جو فلس ملس کر دیتا ہے، تو ہم تو وہ پہلی والی نیت کے اوپر اسٹک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں، میں نے کام کی شروعات تو اللہ کے لیے کی تھی. ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ وہ آخری اختتام بھی کیا اللہ کی نیت کے اللہ کے لیے کرا تھا کہ نہیں کرا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا جو حساب ہوگا وہ ہوگا بھی وہی نا، کہ میں نے آخر میں جو میری کوشش رہی، جب میں مرنے سے پہلے آخر میں میری کیا کوششیں تھیں، اس کے اکارڈنگ پھر میرا کلمہ نکلے گا. نہ کہ یہ کہ میں نے بچپن میں کلمہ بہت پڑھا، جوانی میں پڑھا، لیکن اللہ نے جب بڑھاپا دیا تو میں بالکل آن ٹریک سے، بالکل ٹریک سے پھسل گئی. اور پھر اب میں سوچوں کیونکہ میں بہت پہلے سے کلمہ پڑھتی آ رہی تھی، پریکٹس کرتی آ رہی تھی، دین پر عمل کرتی آ رہی تھی، اور اب بیچ میں کچھ عرصے کے لیے ہاں میں ٹریک سے ہٹی ہوں، تو اب میرے جو ہے کلمہ ہی نکل جائے گا منہ سے. تو یہ کوئی کنڈیشن نہیں، کیونکہ آخر میں جو آپ کرتے ہیں پھر وہی آپ ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی آخری جب رخصتی کا ٹائم ہوتا ہے دنیا سے. ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. اوکے جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.